الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور اور نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہم میں سے اکثر کی ایک بہت بڑی خرابی بیان فرمائی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث شریف پڑھی، جس میں سے پہلے حدیث کے راوی، پہلے حدیث کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حدیث کے راوی اور اسے نقل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث بیان کرنے والے مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں. دادا جان یعنی مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجع حضرت جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جس میں سے شاید یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو معلوم بھی ہو ان کے بارے میں، وہ جب بھی کسی صحابی کا نام آتا، کسی صحابی کا اسم گرامی آتا، فرماتے کہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی. پھر فوراً فرماتے کہ ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے. یہ جو ہم اور آپ کبھی کبھار سنتے ہیں کہ فلاں صحابی اونچے درجے کے ہیں، فلاں صحابی کم درجے کے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے مرتبے قائم کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں.
ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور بلندی کے اس مقام کو پہنچا ہوا ہے کہ ہم پوری زندگی ناک رگڑتے رہ جائیں، کسی صحابی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ جو مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صحابی اونچے درجے کے ہیں، فلاں صحابی متوسط درجے کے ہیں، فلاں صحابی کمتر درجے کے ہیں، یہ لیول اور معیار ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے یہ معیار نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی طبقہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد طبقہ پورا کا پورا، پورے کی پوری کمیونٹی اور جماعت کو مقدس نہیں گردانا گیا سوائے صحابہ کرام کی۔ یہی ایک جماعت ہے انبیاء کرام کے بعد جن کی تقدیر، جن کے تقدس، جن کی عظمت، جن کے احترام کو فرض قرار دیا گیا اور مجموعی اعتبار سے جنہیں جنتی قرار دیا گیا، اور اللہ کے دربار سے جنہیں ہر اعتبار سے بری کر دیا گیا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے۔ ہم میں اور آپ میں کسی کی مجال یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کی طرف انگلی اٹھا دے، کیونکہ جب کسی کو سپریم کورٹ سے بری کر دیا جاتا ہے تو لوور کورٹ اور ہائی کورٹ کی مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ ڈالے اپنا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو حد کی عزت کا اور کورٹ کے احترام کو پامال کرنے کا مقدمہ بھی چلتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جیل بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے ہی معاملہ یہاں پر ہے۔ اللہ نے انہیں بتلا دیا ہے کہ وہ جنتی ہیں، اللہ نے بتلا دیا ہے کہ ہماری رضا ان کے ساتھ ہے، اللہ نے بتلا دیا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہیں، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے تمام گناہوں کو دھو دیا گیا ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پوری کی پوری جماعت مقدس ہے، کسی جماعت پہ کوئی کمنٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کہیے سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جو منتخب کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں، جن کا سلیکشن اللہ نے کیا ہے، کسی دوسرے نے نہیں کیا ہے، ان پر سلامتی نازل ہو۔ جیسے کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا ہے، اللہ جسے سلیکٹ کرتا ہے وہی نبی بنتا ہے، ایسے ہی کوئی اپنی کوشش سے صحابی نہیں بن سکتا ہے، اللہ نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے وہی صحابی بنے ہیں، اور صحابی وہی ہے جسے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یا اس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھا نہیں تو کم سے کم ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، پھر اسی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اس لیے کوئی محنت کتنا نہیں کرتا رہے، وہ چند ثانیے، وہ چند سیکنڈ، وہ چند لمحے، وہ چند منٹ، اور وہ آنکھیں اور وہ لمحات اور وہ جسم کہاں سے لے کر کے آئے گا جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور صحبت اٹھائی تھی۔ اسی لیے بہت سے صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کے بعد ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا ہے، ایک حرف کی تلاوت نہیں کی ہے، ادھر کلمہ پڑھے، آقا کی صحبت ملی اور ادھر جامع شہادت نوش کیا، یا اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے، پھر بھی ان کا وہ مقام ہے کہ کوئی ولایت اور بزرگی کی چوٹی کو بھی سر کر لے کبھی بھی پا نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہر طرف سے بددینی کی الغار چل رہی ہے اور ہمارے ذہنوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے اور ہمارے ینگسٹر کو اپنا دانے فریم میں جالوں میں پھنسایا جا رہا ہے اور ان کے ایمان اور اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کیا جا رہا ہے، تو اس نقطے کو اور مضبوطی سے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ضروری ہے کہ انبیاء کرام کے بعد خصوصاً نبی الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی جماعت کو تقدس حاصل ہے اور کوئی جماعت معیار ہے، جس جماعت
بنیاد کے اوپر اپنے ایمان اور اسلام کو لے جا کر کے ہم جاتے تو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. اس جماعت کے تعلق سے نہ ہم نے کبھی برائی سنی ہے، نہ ہم کبھی سن سکتے ہیں، نہ ہم سن رہے ہیں، اور نہ انشاءاللہ تعالی کبھی سنیں گے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی میل کچیل داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سمجھانے، اسے صحیح راہ پہ لانے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ نہیں سنتا اور مانتا ہے تو ایسے خبیث، ایسے بدباطن، ایسے غلط لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی. کبھی ہمارا ایمان اسلام صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ وہی اول طبقہ ہے جس نے قرآن کو لیا ہے، وہی پہلا طبقہ ہے جس نے آقا کی حدیث کو سنا ہے، وہی طبقہ ہے جس نے آقا کے اقوال کو محفوظ کیا ہے، وہی طبقہ ہے جس نے آقا کے اعمال کو محفوظ کیا ہے، وہی طبقہ ہے جو یہ بتاتا ہے آقا چلتے کیسے تھے، آقا کی رفتار کیا تھی، آقا کی گفتار کیا تھی، آقا کا کردار کیا تھا، آقا کے اعمال کیسے تھے، آقا کا مسکرانا کیسا تھا، آقا کا ہنسنا کیسا تھا، آقا کا بولنا کیسا تھا، آقا کی گھریلو زندگی کیسی تھی، معاشرتی زندگی کیسی تھی، جنگوں میں آقا کا پیمانہ کیا تھا، اصول اور ضوابط کیا تھے. یہ تمام کے تمام نظام حیات ہمیں انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی خرابی آئی تو ہمارا اور آپ کا ایمان کبھی بھی صحیح سالم نہیں رہ سکتا. پھر ایسے لوگوں کو جو ان سے بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے کی رونقیں مار دی جاتی ہیں، چہروں پہ نحوستیں برستی ہیں، دیکھ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ صحابہ کا باغی ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ کہہ رہا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اگر تم میرے کسی ولی کسی دوست سے دشمنی کرو گے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. نیچے کے لوگوں کو چھوڑیے، جو ولی نیچے کے درجے کے ہیں ان سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، اللہ نسلوں کو گم کر دیتا ہے، اس کی نسلوں سے دین ایمان چھین لیتا ہے. کتنوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اولاد مرتد ہو رہی ہے. اگر پتہ لگایا جاتا ہے گہرائی میں جا کر کے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا باپ علماء سے بغض رکھتا تھا، ان کا باپ اولیاء کرام سے دوری رکھتا تھا، انہیں برا بھلا کہتا تھا. تو جب اولیاء کرام سے دوری رکھنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر جو سب سے بڑے اولیاء ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ان سے اگر کوئی دوری رکھے گا تو پھر کیسی نحوست آئے گی اس کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے افراد کے اوپر، اس کے اہل خانہ کے اوپر، پھر اس کے گھروں میں کتنی نحوست برتے گی. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان اور اسلام اس کا سلب ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جسے آج ہمیں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، بے محابہ اس پہ تنقید چلتی ہے، اور اس تنقید کی زد میں صرف نہ یہ کہ اچھے علماء، اچھے اولیاء آتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ حد سے گزرتے گزرتے پھر پہنچتے ہیں صحابہ کرام. اصل میں یہ سلسلہ نیچے ہی سے شروع ہوتا ہے. پہلے آدمی ٹارگیٹ کرتا اپنے امام کو، پہلے آدمی ٹارگیٹ کرتا اپنے علاقے کے علماء کو، پھر اس کے بعد ان کی کمیاں اور خامیاں نکالنے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اسلاف پہ جاتا ہے، پھر صحابہ کرام پہ جاتا ہے. پھر وہ دن آتا ہے کہ مرتد ہو کر کے ٹہلتا ہے. اللہ ہم سب کی اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جسے دل و دماغ میں بہت بٹھانے کی ضرورت ہے. جمعہ میں ہم اور آپ سن تو لیتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے ہیں. خطیب کیا کہتا ہے جمعہ میں خطبہ دیتے ہوئے؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. یہ خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ خطیب کا جملہ نہیں، یہ امام صاحب کا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، جس میں انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ میرے صحابہ کے کرام کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ ڈر کر کے رہو. کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے، کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانی ہے. تم کچھ بھی بن جاؤ گے، ایک سیکنڈ وہ نہیں لا سکتے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا. کچھ بھی بن جاؤ گے، وہ دو آنکھیں کبھی نہیں لا سکتے جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. وہ چیزیں کبھی بھی نہیں لا سکتے ہو جنہوں نے عشق اور مستی کی وہ
داستان رقم کی ہے کہ اس کے سامنے لیلا و مجنو اور فرہاد اور شیری کے تمام قصے بیکار معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، ینگسٹر سے، ینگ بلڈ سے، نیو جنریشن سے خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بہت درد کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں ایسے لٹیرے ہمارے درمیان نہ معلوم کتنے موجود ہیں جو ہمارا اور آپ کا ایمان اس طرح سے لینا چاہتے ہیں. یاد رکھیں یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اعمال میں کمی ہو تو چل سکتا ہے، عقیدے میں کمی آ جائے تو معاملہ کبھی بھی پار ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اپنے اس عقیدے کو بہت مضبوط کیجیے، اتنا مضبوط کیجیے، اتنا مضبوط کیجیے کہ آپ بھی مضبوط رہیں، اولاد مضبوط رہے، گھر گھرانہ مضبوط رہے، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل صبح قیامت تک چلتا رہے، تاکہ ہمارا اور آپ کا ایمان صحیح سالم رہے. ورنہ ان کی طرف سے گندگی آئی تو ہمارا قرآن بھی گیا، ہماری حدیث بھی گئی، سیرت رسول بھی گئی، اقوال رسول بھی گئے، افعال رسول بھی گئے. جتنی چیزیں دین کی تھی سب گھری کی گھری رہ جائیں گے. پھر آپ تہجد میں ہر وقت کھڑے رہیں، پھر بھی اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی ویلو نہیں اور کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. یہ مختصر سی بات صحابہ کرام کے تعلق سے ضروری تھی جسے میں نے کیا. تو ایک روایت میں نے پڑھی مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری روایت میں نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. ان دو حدیث اور اس آیت کا ترجمہ کر کے میں بات پوری کرنا چاہوں گا. یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور بھیج کر کے ہمارے ساتھ بہت سی ضروریات لگائی گئی ہیں. ہمیں کھانا بھی ہے، ہمیں پکانا بھی ہے، ہمیں پہننا بھی ہے، ہمیں اوڑھنا بھی ہے، ایک دوسرے کے تعلقات دیکھنے بھی ہیں، نبھانے بھی ہیں، اور نہ معلوم کتنی ضروریات ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہماری ضروریات جتنی ہم جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ اگلے لمحے جب ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، ابھی اس کے بعد کون سی ضرورت پیش آئے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا رب جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا وہ صاف لفظوں میں ایک دم کہہ دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اگر ہر وقت یہ حکم رہتا کہ ہم سجدے میں پڑے رہیں تو بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا. بھائی وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ شہنشاہ ہے، ہم اس کے ہر طرح سے غلام ہیں. ایک بادشاہ اپنے غلام کو جیسے چاہتا ہے رکھتا ہے. دنیا کے ہمارے بادشاہوں کا، فرضی خداؤں کا حال یہ ہے کہ وہ 2500-3000 ہزار پہ نوکر رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اپنے نوکر کو آرڈر کرتے ہیں ایک کپ چائے لے کے آنا، ایک پیالی چائے لے کے آنا، ایک گلاس پانی لے کر کے آنا. وہ بیچارہ پلٹ کر کے سوال نہیں کرتا ہے کہ سر آپ تو ظہر بعد چائے نہیں پیتے تھے، چائے کیوں مانگ رہے ہیں. اگر وہ کہہ دے گا تو آپ کیا بولیں گے، پرے ہٹ، ہم دوسرے ملازم کو رکھتے ہیں. ہم اس کے آقا نہیں ہیں، ہم اس کے خدا نہیں ہیں، ہم اس کے خالق نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے رازق نہیں ہیں، ہم رزاق نہیں ہیں. ہمارا موت اور حیات پہ اس کے اوپر قدرت اور دسترت حاصل نہیں ہے. پھر 3000 میں نوکر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا حکم چلاتے ہیں. تو پھر جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، جو حکم الحاکمین بھی ہے، جو حکم بھی ہے، جو عدل بھی ہے، جو لطیف بھی ہے، جو خبیر بھی ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، اور جو لے کے آیا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جب تک رکھتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جب چاہتا اٹھا کر کے لے کر کے چلا جاتا ہے. جو ہر وقت پاور میں ہے، جس کے پاور میں کبھی کمی نہیں، جس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، جس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں، جس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں، جسے اس چیز کو چھوڑ دیجیے، اونگ بھی آنے والی نہیں ہے، جو خود اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وہ حی قیوم ہے، خود زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، خود باقی ہے، باقی رکھنے والا ہے. وہ حی قیوم ہے، جیسے چاہتا ہے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، جب چاہتا ہے دنیا چلتی ہے، جب چاہتا ہے دنیا بند ہوتی ہے. کچھ ظاہری پاور دے رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ مالک ہیں، دنیا والے سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں. کوئی اسٹیٹ کا گورنر اور حاکم ہوتا ہے، وہ سمجھ
سمجھتا ہے ہم مالک ہیں، اور منٹوں سیکنڈوں میں اللہ دکھا دیتا ہے کہ مالک کوئی نہیں ہے، مالک ہم ہی ہیں، جس کا اظہار کل قیامت میں بہت کھلے انداز میں ہوگا جب اللہ پوری شان سے کھڑا ہوگا اور کیا فرمائے گا، پوری کائنات کو سامنے رکھنے کے بعد اور پوری دنیا کو سامنے لانے کے بعد کھرب انسانوں کے پوری تعداد کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اللہ پورے جوش میں فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، اعلان ہوگا کہاں ہے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے وہ لوگ جو دندناتے پھرتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو انا ولا غیری کے نعرے لگاتے تھے، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ہی بادشاہ ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے ہم ہی حاکم ہیں، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارا ہی اس علاقے میں سکہ چلتا ہے، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے جبابرہ، کہاں ہے فرائنہ، کہاں ہے وہ ظلمہ جنہوں نے دنیا کے ناک میں دم کر رکھا تھا، کہاں ہے وہ تشدد کرنے والے جنہوں نے تشدد کر کر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، کہاں ہے وہ حکومت کرنے والے جنہوں نے اپنی حکومتیں چڑھائی تھی اور یہ سمجھتے تھے اب ہمارا سورج غروب ہونے والا نہیں، ہم نے منٹوں میں پکڑا اور پکڑ کر کے ان کا ایسا ختم کیا، ایسا ختم کیا، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی ایک مرتبہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اللہ اس وقت بڑی شان کے ساتھ بڑے لفظوں میں کہے گا چرند و پرند جتنے بھی ہیں سارے سامنے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے، این الجبارون، کہاں ہے سرکشی کرنے والے، کہاں ہے حکومت کرنے والے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہاں ہے وہ لوگ جو حکومتوں کے مالک اور سلطنتوں کے مالک تھے، کس کی سلطنت ہے، حکومت کس کی ہے، بادشاہت کس کی ہے، کون اقتدار کا مالک ہے، کون قوت کا مالک ہے، کس کا اقتدار چل رہا ہے، آئے کوئی دربار میں اور بتائے، کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہو، کوئی نہیں ہے جو آئے سامنے، کوئی نہیں ہے جو بولے، کوئی نہیں ہے جو جواب دے، تب اللہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اس وقت یہ اللہ کہے گا وہی اللہ آج بھی ہے، وہی اللہ کل بھی ہوگا، وہی اللہ پہلے بھی تھا، وہی اللہ کل بھی رہے گا۔ یہ نغمہ یہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، جب اس کے ماننے والے اربوں کی تعداد میں ہیں تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کل جب اس کے ماننے والا کوئی نہیں تھا، میرا نبی مکہ کی گلیوں میں چکر لگاتا تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں، کوئی توحید کا نمبردار نہیں، کوئی سجدہ کرنے والا نہیں، تب بھی وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ آج جب 2.25 ارب کی تعداد پہنچ رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی اور سجدہ کرنے والوں کی، پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور کل قیامت کے قریب جب کوئی ایک روئے زمین پہ اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ سر اقبال کہتے ہیں یہ نغمہ یہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، ہر حال میں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم نے تم نے دنیا میں بھیج کر کے ہم نے تمہیں سجدے کا اگر حکم دینا تھا اور دے دیتے تو بھی انصاف تھا، رکوع میں رکھتے تو بھی انصاف تھا، تسبیح میں لگائے رکھتے تو بھی انصاف تھا، کلمہ ہر دم پڑھواتے رہتے تو بھی انصاف تھا، یہ اگر کہہ دیتے قرآن لے کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو تو بھی انصاف تھا، یہ کہہ دیتے کہ ہماری تحمید کرتے رہو تو بھی انصاف تھا۔ کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن ہم نے تمہارا خیال کیا، ہم نے تمہاری ضرورتوں کا خیال کیا، ہم نے تمہاری باڈی لینگویج کا خیال کیا، ہم نے تمہارے انسانی ضروریات جتنی تھی سب کا خیال کر کے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم کماؤ، ٹھیک ہے جاؤ تم کھاؤ، ٹھیک ہے جاؤ تم اپنی ضروریات کا انتظام کرو، لیکن اتنا تمہیں دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا تمہاری ایسے ہی ہے۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں تمہاری دنیا ایسے ہی ہے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، جیسے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالتا ہے اور دریا میں ڈالنے کے بعد واپس کھینچتا ہے۔ اب جب دریا میں ڈالنے کے بعد آدمی واپس لے کے آتا ہے تو ظاہر کتنا پانی وہ لائے گا، 1 قطرہ 2 قطرہ، اس سے زیادہ نہیں لا سکتا ہے۔ دریا پہ کوئی فرق پڑے گا؟
دریا کے پانی میں کوئی اثر آئے گا؟ دیکھنے سے دریا کے پانی میں کوئی کمی آئے گی؟ دریا کی روانی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی دریا میں انگلی ڈال کر کے کھینچے تو ایک دو قطرہ پانی چڑھا ہے، دریا کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ ایسے ہی تمہاری دنیا آخرت کے اعتبار سے ہے کہ دنیا آخرت کے اعتبار سے ایک قطرہ کے مانند بھی نہیں ہے، ایک حیثیت کے مانند بھی نہیں ہے۔ وہ چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، 1 سال گزارا، 2 سال گزارا، 10 20 نہیں، 60 نہیں، میں کہتا ہوں کوئی عمر نوح پا جائے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پا جائے، جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کتنا 950 سال صرف تبلیغ کرتے رہے، صرف تبلیغ 950 سال کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ عمر کتنی ملی ہے؟ انبیاء کرام کو نبوت 40 کے بعد ملتی ہے، تو 990 تو یوں ہی ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ پھر اس عذاب کے بعد 60 سال زندہ رہے تو 1000 سال یوں ہی ہو گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا 1400 سال کی زندگی پائے ہیں۔ تو اگر کسی کو عمر نوح دے دی جائے تو بھی اسے چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے، اسے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اور جب جائے گا تب وہ کیا کہے گا آخرت کو دیکھنے کے بعد؟ اللہ خود فرما رہا ہے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جب کل قیامت کی ہولناکی دیکھیں گے، جب قیامت کے خطرناکی دیکھیں گے، جب قیامت کے دن کی طوالت کو دیکھیں گے تو انہیں یہ سمجھ میں آئے گا اور ایسا کہیں گے لگتا ہے ہم تو صبح میں صرف رہے ہیں یا تو صرف شام میں رہے ہیں، ہم تو کچھ رہے ہی نہیں، میں لبثوا غیر ساعة، تھوڑی دیر کے علاوہ ہم لوگ کچھ رہے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں ٹوٹلی یہی ہے ہی ہے۔ پوری دنیا میں رہنے کے جو ٹائم ہے، جتنا وقت دنیا کا ہے، اگر کسی کو وہ بھی دے دیا جائے تو بھی آخرکار اسے جانا ہی ہے، اسے چھوڑ کر کے جانا ہی ہے، رہنا نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، سرد ہو جاتی ہے، سرد ختم، ڈھیلی پڑ جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے حب جاہے دنیا، دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ، سرد ہو جاتی ہے حب جاہے دنیا، جس کے بعد ایک ذرا سی بات کی اے دل پھر کیا اس کے بعد، اے دل پھر کیا اس کے بعد، اس کے بعد موت، اس کے بعد وہ کچھ بھی کر لیجئے، دنیا لے لیجئے، قارون کے خزانے لے لیجئے، فرعون اور شداد، فرعون کی حکومت لے لیجئے، شداد کی جنت بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، لیکن ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، چھوڑ کے جانے کے لیے آئے ہیں، اسے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، کہیں اور کو سنوارنے اور بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کمانے اور کھانے کا جو ہمارا حساب ہو، جو میٹر ہو، وہ صحیح طور پہ چلتا ہو، جائز طریقہ ہو، حلال طریقہ ہو، روزی صحیح طریقے سے آئے، صحیح طریقے سے استعمال ہو، اور 5 وقتوں میں سے 24 گھنٹے میں جو اللہ بلاتا ہے وہ بھی 10 اور 15 اور 20 منٹ کے لیے، اس وقت کے لیے ہم حاضری دیں۔ ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تعجب کی بات ہے جس اللہ نے رزق دیا، تعجب کی بات ہے جس اللہ نے چلایا، تعجب کی بات ہے جو اللہ سانس کو دوڑا رہا ہے، تعجب کی بات ہے جو اللہ چلنے پھرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، تعجب کی بات ہے جو اللہ سانسوں کو دوڑا کر کے زندگی کی رونق بحال کیے ہوئے ہے، تعجب کی بات ہے جو لقمے کو تر لقمے کو عوام اور آپ منہ میں رکھتے ہیں، پھر اتارنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ حلق کی نلی چلتی ہے، سانس کی نلی وہیں پہ ہے، غذا کی نلی وہیں پہ ہے، وہاں سے غذا کی نلی میں ڈالنا اور سانس کی نلی کو محفوظ رکھنا وہی کرتا ہے، دوسرا کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں، کوئی سائنسداں نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں جو وہاں سے کوئی کارنامہ انجام دے اور غذاؤں کو الگ کر کے سانس کی نلی سے بچا کر کے غذا کی نلی میں پہنچا دے۔ ہرو نلیاں چلتی ہیں، اگر ذرا سا مسٹیک ہو جائے اور ایک چاول نہیں اس کا ایک حصہ بھی سانس کی نلی میں پہنچ جائے تو پھر موت ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں ہر وقت انسان پہ شکر اللہ کا لازم ہے، اگر 24 گھنٹے شکر کرے تو بھی ادا ہونے والا نہیں، 1 سال جو
اندر جاتا ہے سانس آ رہی ہے، جسم چل رہا ہے، شکریہ ادا کیجیے، سانس نکل گئی، سانس چل رہا ہے، زندگی برقرار ہے، شکریہ ادا کیجیے، ہر وقت یہ شکریہ لازم ہے۔ وہ اللہ سب کچھ دینے کے بعد پھر اپنے مؤذن کے ذریعے سے، حقیقت میں مؤذن نہیں بلاتا، اللہ بلاتا ہے، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ راہوں کی طرف، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں پکار رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم بولتے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بولتے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے؟ کیا ہماری شرم مر گئی ہے؟ کیا ہماری حیا مٹ چکی ہے؟ کیا ہم غلامی کے لیے اللہ کی تیار نہیں؟ یاد رکھیں، اگر اللہ کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر در در کی غلامی کرنی ہے، پھر بھٹکنا ہے، پھر مار کھانا ہے، پھر ظالم حکومتوں کے ظلم کے لیے تیار رہیے۔ میں نہیں کہتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تکونون یحمر علیکم، جیسی زندگی گزارو گے ایسے ہی حکمراں دیے جائیں گے، پھر ایسے ہی حالت میں موت آئے گی، پھر ایسے ہی حالت میں دنیا سے اٹھاؤ جاؤ گے۔ یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے، اللہ یہ سب کچھ کر کے ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، یہ سسٹم بنا کر کے اللہ نظام چلا رہا ہے، ہماری زندگی دے رکھی ہے، رزق دے رکھا ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے کیوں نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا، یہ اسلام یہ نہیں کہتا آپ 24 گھنٹے تسبیح پڑھیے، اسلام یہ نہیں کہتا ہر دم سجدے میں رہیے، اگر یہ کہا جاتا تو بھی انصاف کے خلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ نے سب کچھ چھوٹ دے رکھی ہے، اور اس کے بعد اللہ تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے تھوڑا سا ہمارا کلام پڑھ لیا کرو، تھوڑا سا ہمارا کلام سن لیا کرو، تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیا کرو، اور اس کے جو حکام ہے سمجھنے کی کوشش کیا کرو، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنا ذہن یہ جگہ رکھو یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل کوئی اور ہے، سب کو وہی ملنا ہے، کوئی امیر ہو، کوئی کبیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی ظالم ہو، کوئی جابر ہو، کوئی متواضع ہو، کوئی نبی ہو، کوئی پہلوان ہو، کوئی شہنشاہ ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، انما تصير احدكم الى 4 اذرع، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو 4 گز زمین کے اندر جانا ہے، وہی تابوت ہے، اسی میں اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی سیٹ ہے تو کہے گا ہم اس غریب والے تابوت میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسی میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی حاکم حکمراں ہے تو بھی اس کو اسی میں اٹھایا جائے گا، کوئی اور بڑا ہے تو بھی اس کو اسی میں لایا جائے گا، اور وہی 4 گز زمین دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے سونے کے ڈھیر لگائے جائیں گے، یا اس کے لیے الگ سے کوئی محل تعمیر کیا جائے گا، یا اس کے لیے الگ سے کوئی جگہ دی جائے گی، نہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مرنے کے وقت سب کا معاملہ ہم برابر رکھتے ہیں، پھر ہمارے یہاں جس کا عمل جیسا ہے اسی کے اعتبار سے ہم اٹھاتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب موت آتی ہے کیا امیر، کیا غریب، کیا شہنشاہ، کیا خطیب، کیا بادشاہ، کیا غلام، کیا آقا، کیا مملوک، سب کو ہم برابر کر کے رکھ دیتے ہیں، اور 4 گز کا کفن وہی ملتا ہے، اور 4 گز کی وہی زمین ملتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، چارہ کی برآمد کر گردن خراج، چارہ کی برسد دہادن تاج، کہتے ہیں کیا فضیلت اسے حاصل ہے، کیا اہمیت اسے حاصل ہے جس کو شہنشاہی مل گئی اور جس کے بادشاہت کا تاج لگا دیا گیا، اور کیا اس کے لیے برائی کی بات ہے یا کمی کی بات ہے جس کی گردن پہ ٹیکس آیا، جیسے ہم لوگ ایک طرح سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شاہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دونوں میں کوئی بہت بڑی فرق نہیں ہے۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ ذرا دم کجل برسرے ہر دوتا نمی شاید دیگر شاشنا، جب موت کا فرشتہ دونوں کے سر پہ دوڑتا ہے پھر ایک کو دوسرے سے الگ نہیں پہچانا جا سکتا ہے، سب کا معاملہ موت برابر کر دیتی ہے اور ایک پیرائے میں لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر وہی 4 تکبیریں ہیں، پھر وہی جنازہ ہے، پھر وہی کچھ صفحے ہیں، پھر وہی کچھ لوگ ہیں، پھر وہی مٹی ڈالنے والے ہیں، پھر لوٹ کر کے کوئی آنے والا نہیں۔ ہاں اگر نیکی کیا ہے وہ کام آنے والی ہے، نیک کر کام کر کے گیا ہے وہ کام آنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب دوسری حدیث جو میں نے پڑھی اس میں صاف کر دیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے ہی سارے صحیفے لپیٹ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، سارا عمل بند ہو جاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کا محتاج، ایک الا اللہ کا محتاج، ایک اللہ اکبر کا محتاج، ایک کروٹ کا محتاج، ادھر لہلایا جا رہا ہے، ادھر لٹایا جا رہا ہے، ادھر اٹھایا جا رہا ہے، ہل بھی نہیں سکتا ہے،
چل بھی نہیں سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، الا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، دنیاوی احکام اور دنیاوی اعمال اور دنیاوی سارے کام سب لپیٹ دیے گئے. انقطع عمل الا من ثلاث. ہاں تین چیزیں ہیں جو اسے کام آنے والے ہیں. علم ينتفع به، ایک تو علم چھوڑ کے گیا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جائے. کوئی دینی کتاب لکھ دی ہے، دینی رسالہ جاری کر دیا ہے، دینی کوئی طریقہ جاری کیا ہے، کوئی مسجد بنوا دی ہے، کہیں مدرسہ بنوا دیا ہے، اس میں شیئر لگا دیا ہے، 10-5 چندہ دے دیا ہے، یا کسی کو نیک بات بتائی ہے، وہ نیکی کب کر رہا ہے، اس نے آگے کسی کو بتایا، پھر وہ نیکی کر رہا ہے، ایسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، کہیں پیپ لگوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، ہینڈ پیپ گڑوا دیا، مسجد میں پیسہ دے دیا، مدرسے میں چندہ دے دیا، اور کوئی ایسا کام ہے جس کا ثواب زیادہ دنوں تک چلتا رہے. او ولد صالح يدعو له، یہاں گارجین ہیں، یہاں ذمہ دار ہیں، یہاں پیرنٹس ہیں، وہ کان کھول کر کے سنیں. آگے آقا کیا فرماتے ہیں؟ یا نیک بچہ ہو جو اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہو، جو اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہو. اگر نیکی کر سکھائی آپ نے، اگر بچپن میں اسے آپ نے ڈیڈی کڈی نہیں سکھائی ہے بلکہ والدین سکھایا ہے، بلکہ بتلایا ہے کہ بیٹا باپ کا کیا حق بنتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، آقا نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. میں نہیں کہتا آپ انگریزی ہائی لیول کی تعلیم مت دیجیے، میں ڈاکٹر انجینئر بنانے کا مخالف نہیں ہوں. یہاں تو رونا یہی ہے کہ کم بنتے ہیں، یہاں تو رونا یہی ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہمارے بچے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ شروع میں اگر دین کا مزاج بنا دیا گیا ہے تو ہر نماز کے بعد بھی اگر ایک بار تو ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب آپ کے درجے آپ تو جا چکے ہیں، دن بدن بلند ہو رہے ہیں، دن بدن بلند ہو رہے ہیں، دن بدن درجے بڑھتے رہے ہیں. حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں بہت سے والدین اپنے درجے بہت اونچے دیکھیں گے، کہیں گے یا ربی انا لہذا، میرے مولا اتنا بڑا محل میرے لیے کہاں سے ہو گیا. بھائی ہم کو معلوم ہم نے 1 لاکھ بینک میں جمع کیا ہے اور شو کر رہا ہے 1 کروڑ، تو ہم کہیں گے 1 لاکھ ہم نے دیا تھا 1 کروڑ کہاں سے آ گیا. تو اللہ کیا فرمائے گا ھذا باستغفار ولدک، یہ تمہارا بچہ جو نیک بنا تھا اور جس کو تم نے دین سکھایا تھا، جس کو تم نے نماز سکھلائی تھی، جس کو تم امام کے پیچھے لے جا کر کے کھڑا کرتے تھے اور لوگ ذرا تمہیں برا کہتے تھے اور کہتے تھے پیچھے لوگ ہیں، دقیانوس لوگ ہیں، بیکورڈ لوگ ہیں، پھر بھی سب کچھ تم نے برداشت کیا تھا اور اس کو دینداری سکھائی تھی. تمہارے آنے کے بعد وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا تھا. ہم نے اس کی برکت سے یہ مقام تم کو دیا ہے کہ آج یہ محل تم کو مل رہا ہے. تو ہمارے گارجین اور پیرنٹ اور ہمارے جتنے ذمہ دار ہیں وہ یہ طے کریں انشاءاللہ بچوں کو کچھ بھی بنائیں گے لیکن دیندار ضرور بنائیں گے اور ان کو دینی لائن پہ رکھیں گے تاکہ خود ان کا فائدہ ہوتا رہے اور ان کے ذریعے سے ہمارا بھی فائدہ ہو، ہمارا دین بھی صحیح رہے گا، ہماری دنیا بھی صحیح رہے گی. اور ہمارے نوجوان جتنے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں یاد رکھیں جو قوم گانے اور بجانے کے عاشق ہو جاتی ہے اور جس قوم کے نوجوان عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو کان میوزک اور گانا سننے میں مست ہو جاتا ہے، پھر اسے قرآن کی تلاوت نہیں اچھی لگتی، پھر اسے کلام اللہ نہیں پسند آتا، پھر اسے اللہ کا کلام بھاتا نہیں ہے، پھر اس کے کانوں میں ماؤں کی چیخ و پکار نہیں جاتی ہے، پھر کشمیر کی بہنیں رو رہی ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر فلسطین میں مائیں بہنیں ماری جا رہی ہوں اسے کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسے ہمارے نوجوانوں کا حال ہے سوئی قوم جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. اس لیے میرے پیارے نوجوانوں تھوڑا سا تم اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرو. تم جاگ گئے تو انشاءاللہ تعالی کل ہمارا تھا، آج بھلے ہی ہمارا نہیں ہے، آئندہ بھی ہمارا ہوگا. اور اگر ہم نے اور آپ نے اپنے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیں جب تک آدمی خود سے بدلنا نہیں چاہتا اللہ بھی تبدیلی نہیں لاتا ہے. ہم اور آپ مل کر کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. اپنے حصے کا جتنا کام ہو سکتا ہے کریں، کچھ نہ کر سکتے ہو تو اللہ کے سامنے 5 منٹ بیٹھ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، تو سب کچھ کرنے والا پلٹنے والا ہے. اگر یہی عادت 24 گھنٹے میں 5 منٹ کی ہم نے اور آپ نے بنا لی تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ہمارے اندر تبدیلی ہوگی
ہوگی، ہمارے گھر میں تبدیلی ہوگی، ہمارے ماحول میں تبدیلی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے پوری دنیا میں تبدیلی کا اثر نظر آئے گا ان چند باتوں میں۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کو حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهله، وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا مجیب دعوت المضطرین۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا، قدم قدم پہ نافرمانی کی، اے اللہ جلوت میں خلوت میں گناہ پہ گناہ کرتے رہے، سمجھتے رہے کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں، تو سب کچھ دیکھتا رہا۔ تو اگر چاہتا تو زیر زمین دھسا دیتا، تو اگر چاہتا تو پتھروں کی بارش کر دیتا، تو اگر چاہتا تو ہماری پیشانی اور دروازے پہ لکھ دیتا کہ کتنے جرم کر کے ٹہل رہا ہے۔ اے اللہ لیکن تو نے پردہ پوشی فرمائی، اے اللہ جیسے تو نے چھپا کے رکھا ہے ایسے ہی باپ بھی فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، آبا و اجداد، دوست احباب، رشتہ دار میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، قریب کا نہ معلوم کس حال میں ہے، اے اللہ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صحیح راہوں پہ چلاتا رہا، اے اللہ صحیح راہوں پہ چلاتا رہا، اے اللہ اس کے لیے بے انتہا آسانی پیدا فرماتا رہا، اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرماتا رہا۔ اے اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، نسلاً بعد نسل تا صبح قیامت حفاظت فرماتا رہا۔ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے اللہ صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی محبت دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ان کے بذریعے سے ہم سب کی بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ بے انتہا حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما، جلد از جلد شفا عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کی مہلک موذی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جنون سے، جذام سے، برس سے، کوڑ کی بیماری سے، اے اللہ اٹیک سے، شوگر سے، اے اللہ بلڈ کینسر سے، تمام بیماریوں سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ تمام اعضاء کو صحیح تعلیم رکھ، ایک ایک اعضاء سے فائدہ اٹھانے والا بنا کے رکھ، اے اللہ کسی پہ بوجھ نہ بنا، اے اللہ تمام، اے اللہ کسی پہ بوجھ نہ بنا، دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر کے رکھ۔ اے اللہ ہر طرح کی حوادثات سے حفاظت فرما، حادثاتی موت سے حفاظت فرما، اللہ ایکسیڈنٹ سے، اللہ ڈوب کے مرنے سے، گر کے مرنے سے، جل کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اللہ جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما، اللہ قرض کے بوجھ کے آنے سے حفاظت فرما، تنگی رزق سے حفاظت فرما، توسیع رزق عطا فرما، اللہ جو جس میں بے انتہا برکت عطا فرما، اللہ ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی لاچاری اور مجبوری سے حفاظت فرما، ہر طرح کی بے بسی اور بے کسی سے حفاظت فرما، زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی نصیب فرما، ہر مقام میں سرخروئی عطا فرما، اللہ انتشار، تشدد، بکھراؤ سے بے انتہا حفاظت فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما، سکون کی دولت سے مالا مال فرما، بے چینی بے کیفی سے بے انتہا حفاظت فرما، اللہ مسلمان جہاں پریشان انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو نہ جیلوں میں بند ہے اس کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، دیدن بھی نگاہ اڑتی ہے، نوجوانوں کی بے گور و کفن لاشیں ہیں، بچے بھوک سے مل ملا رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ تو ہر سطح پہ حفاظت فرما، اللہ الجزائر ہوگی، فلسطین، کوسووا ہوگی، شام، عراق ہوگی، افغانستان، لبنان ہوگی، کشمیر، برما ہوگی، لیبیا، ہر جگہ ایک صورت حال، اللہ ہر سطح پہ حفاظت فرما، اس دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما، ہر جگہ امن و امان نصیب فرما،
اے اللہ اس پورے علاقے کو امن امان کا گہوارہ بنا، ممبئی والوں کے، ممبرا والوں کی بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ شریوں کے شر سے، ظلم و ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، فتنوں کے فتنے سے، چوروں کے چوری سے، ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے، قاتلوں کے قتل سے، شریوں کے شر سے، جادوگروں کی جادوگری سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشگوار پرسکون زندگی عطا فرما۔ جو لوگ جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو جابر اور ظالم ہم پہ مسلط ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے تختے مشق نہ بنا، کافر قوموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان جابروں ظالموں ان کے لیڈروں میں سے کسی کی اصلاح مقدر ہو تو فرما دے۔ اے اللہ نہیں مقدر ہے تو مثل فرعون غرق فرما، مثل قارون دھسا دے، مثل نمرود و شداد تباہ کر دے۔ کل بھی تو شہنشاہ تھا آج بھی ہے، کل بھی تو خدا تھا آج بھی ہے، بدلا تو نہیں بدلے ہم ہے میرے مولا۔ ہم نے تجھ سے کہنا اور لو لگانا چھوڑ دیا، ہم نے تجھ سے مانگنا اور فریاد کرنا چھوڑ دیا، تو نے بھی ہمیں غیروں کے حوالے کیا ہے۔ اے اللہ جیسی درگت اور جیسی بے عزتی ہو رہی ہے، جیسی بے بسی سامنے ہے، سب کچھ تو جانتا دیکھتا ہے۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مدارس، مساجد، خانقاہ، دینی ادارے ہیں سب کی بے انتہا حفاظت فرما، سب کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما، سب کے پڑھانے چلانے والوں میں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ نہ آج جتنے جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما۔ کتنے بیچارے 20-20 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کی بیوی یا شوہر کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہی، بچے باپ کے ہوتے ہوئے اے اللہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، اب بیوی یا شوہر کے ہوتے ہوئے بے وجہ سی زندگی گزار رہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم بھی مجرم، ہم نے اپنے دعاؤں میں انہیں کبھی نہیں یاد کیا۔ اے اللہ معاف فرما کہ ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ خاص کر جتنے یہاں آئے ہیں، جتنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی حاجات لے کے بیٹھے، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان، کوئی بیماری میں جوجھ رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں الجھا ہے، کوئی بے چینی اور بے کیفی کا شکار ہے، کوئی کسی اور مسئلے کو لے کے پریشان ہے۔ بہت سی باتیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں کہی جا سکتی۔ اے اللہ کہاں جائے، کس سے کہے، تیرے سوا کوئی در نہیں جائے جائے، تیرے سوا کوئی آقا نہیں جسے پکارا جائے، تیرے سوا کوئی مولا نہیں جس سے کوئی آس لگائی جائے۔ اللہ تو ہمارا ہے، تو غیروں کا نہیں ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ اللہ تو ایمان والوں کا، تو غیروں کا نہیں ہے۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، دین و دنیا کی ہر برائی سے بے انتہا حفاظت فرما۔ اے اللہ نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، روزہ کی، تمام عبادتوں کی بے انتہا توفیق عطا فرما، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، اللہ ان ہاتھوں سے شرم کھا جا۔ اے اللہ بھیک مانگی ہے، بھیک کا کٹورا لے کے سب آئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے میرے مولا۔ اے اللہ نہ مانگنے والوں سے تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے تو خوش ہوتا ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے۔ اے اللہ جو نہیں مانگتا ہے تو اس سے اللہ خفا ہوتا ہے۔ ہم نے ہاتھ اٹھایا، ہم گندے ہیں مانتے ہیں، ہم برے ہیں ہم جانتے ہو مانتے ہیں، لیکن تیرے نبی کی امتی ہے، تیرے نبی کی محبت کا واسطہ ہے۔ اللہ ہر ایک کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے، اے اللہ ہر ایک کے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے اولاد کے، ان کے گھر والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ ہر ایک کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ان کا ہم پر ہے، ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو کہنا چاہ رہے تھے، جو دلوں میں ہے تو جانتا ہے، تو سب کے مقصد میں اللہ بے انتہا کامیابی عطا فرما۔ ہر ایک کو عافیت خیریت کی زندگی نصیب فرما، پرسکون پراطمینان زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کو مانگا، ہم ان تمام بھلائیوں کی تجھ سے درخواست کرتے ہیں، جن جن برائیوں سے پناہ چاہے ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔
کریم آقا ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سید خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا